تقریباً 1500 سال ہو گئے، تقریباً 1500 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بظاہر تشریف لائے. یوں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے، باقی کون آیا؟ فیکٹ تو وہی ہے، حقیقت تو وہی ہے، مگر بظاہر 12 ربیع الاول شریف کو 1500 سال پہلے حضور تشریف لائے. اس وقت سے لے کے آج تک حشرات الارض کی طرح، زمین کے کیڑوں مکوڑوں کی طرح فرقے نکلے، سنیت کو کھانے کے لیے، سنیت کو نگلنے کے لیے، مگر سب ختم ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے بکھر گئے، تانے بانے ادھڑ گئے، کوئی نہیں بچا. ہماری سنیت الحمدللہ کل بھی سلامت اور آج بھی سبحان اللہ. معتدلی جناب والا چاروں طرف معتدلی 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 معتدلی، مگر آج تم کہتے ہو ہم نے معتدلیوں کا نام نہیں سنا، تو ہم پوچھتے ہیں کدھر گئے معتدلی جو ہر جگہ نظر آتے تھے؟ کہاں گئے وہ معتدلی؟ راجہ صاحب بھی معتدلی تھے، پھر جب بھی معتدلی، کہاں گئے سارے کے سارے؟ تو جواب ہوگا کدھر گئے معتدلی، تو جواب ہوگا مر گئے معتدلی، ختم ہو گئے معتدلی، مٹ گئے معتدلی، مٹانے آئے مٹ گئے معتدلی، تباہ ہوئے معتدلی. اور جناب والا الحمدللہ ہماری سنیت کا سورج کل بھی روشن تھا اور آج بھی روشن ہے. کبھی حسین آتے ہیں سنیت کو بچانے کے لیے، ذرا دور سے کہہ دو سبحان اللہ. ابو حنیفہ بچاتے ہیں، کبھی امام شافعی بچاتے ہیں، کبھی امام مالک، کبھی امام احمد ابن حنبل. خدا کی قسم اس سنیت کو زندہ رکھنے کے لیے جانی مالی قربانیاں پیش کرتے ہیں حضرات محترم. ہاں حضرات، ہر دور میں ایک شخصیت آتی ہے اور وہ جناب والا اس سنیت کو کا جھنڈا اٹھاتی ہے. کبھی غوث اعظم نے اٹھایا تو کبھی خواجہ غریب نواز نے اٹھایا. سبحان اللہ. جانوں پہ کھیلے جناب والا انہوں نے، جانوں پہ کھیل کھیل کے اسلام کا اور دین کا اور جناب والا سنیت کا چراغ جلایا. جناب وقت کی بڑی بڑی فولادی چٹانوں سے ٹکرا گئے. حضرات محترم کبھی فکر نہ کی، حضرات ہاں فکر نہیں کی، وقت کی بڑی بڑی فولادی چٹانوں سے ٹکرا گئے. کبھی غریب نواز اٹھاتے ہیں اس جھنڈے کو، تو کبھی جناب والا حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی اٹھاتے ہیں اس جھنڈے کو. حضرت یہ جھنڈا کبھی مجدد الفسانی کے ہاتھوں میں آتا ہے اور 14ویں صدی میں یہی جھنڈا اللہ نے بریلی والے اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں میں دیا. امام احمد رضا نے اس جھنڈا اٹھانے کا حق ادا کر دیا، حسین کی جانشینی کا حق ادا کر دیا، غوث اعظم کی نیابت کا حق ادا کر دیا. غوث اعظم نے غوث اعظم کی غلامی کا امام احمد رضا نے حق ادا کر دیا. اللہ کی قسم وقت کی بڑی بڑی فولادی چٹانوں سے اکیلے ٹکرا گئے بریلی والے، مگر اللہ کی قسم دین کو بچا لیا اور سنیت کو زندہ کر دیا. یہ اعلیٰ حضرت ہے. اب بہت سارے لوگ توجہ ہے جی علم نہیں ہے، الف سے لٹ یاد نہیں ہے، جاہل جہالتوں کے بلندے سروں میں بندے ہوئے ہیں. ایسے بھی بہت ہیں، مگر وہ حسد کی آگ میں جھلس رہے ہیں. بجائے نعمت غیر مترقبہ ماننے کے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے، وہ امام احمد رضا پر تنقید کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، نگیٹو ڈائریکشن ڈھونڈتے ہیں امام احمد رضا میں. اور جناب وہ اعلیٰ حضرت کیوں؟ الف سے لٹ یاد نہیں ہے. ان سے پوچھو گے کہ الف خالی کیوں ہے بتا نہیں سکتے، بے کے نیچے نقطہ کیوں ہے بتا نہیں سکتے، تے کے اوپر 2 ہی کیوں ہے بتا نہیں سکتے، سے کے اوپر 3 ہی کیوں ہے 4 کیوں نہیں ہے بتا نہیں سکتے، جیم کے پیٹ میں ہی کیوں ہے سائیڈ میں کیوں نہیں بتا نہیں سکتے. توجہ ہے. مگر اس امام احمد رضا کو چیلنج کرتے ہیں جس امام احمد رضا نے پورے قرآن شریف کے ڈیپ سمندر میں گہرائی میں اتر کر بڑے بڑے قیمتی موتی اس قوم کے ہاتھوں کو دے دیے، اس قوم کو سمرپت کر دیے. ایسے اترے ہیں وہ قرآن کے سمندر میں. سبحان اللہ. ایسے اترے ہیں وہ قرآن کے سمندر میں.
اتنی گہرائی میں گئے کہ لوگ جب وہ ہیرے موتی نکال کے لائے تو لوگ انگشت بدندہ رہ گئے کہ یہ ہیرا، یہ موتی، یہ یاقوت، یہ مرجان اس سمندر سے بس انہی کی شانتی جو نکال سکے۔ مثال کے طور پہ ایک آیت سناتا ہوں آپ کو، 2 آیتیں سناؤں گا آپ کو، علمی بات ہے، رات کے 12 بجے شاید سن تو لوگے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے محبوب کو، ہمارے حضور کو پوری دنیا کا مالک اور سلطان بنا کے بھیجا، پوری دنیا کا سرور بنا کے بھیجا، سارے زمانے کا سلطان، بادشاہ ہے وہ، شہنشاہ ہے وہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، بریلی والوں کو بھی یہی من، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل ریوا کہوں تجھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان، سرور ہیں وہ، سلطان ہیں وہ، بے شک، بلکہ وہ تو اس شان سے پیدا کیے گئے کہ جب وہ پیدا ہوئے 12 ربیع الاول کو تو it was divine order to جبرائیل، جبرائیل سے کہا گیا جبرائیل 3 جھنڈے اٹھاؤ، پہلا اور آخری موقع تھا، فرسٹ اینڈ لاسٹ یعنی فرسٹ اینڈ فائنل چانس تھا، جبرائیل سے کہا جبرائیل 3 جھنڈے اٹھاؤ، ایک جھنڈا زمین کے 0 پوائنٹ پہ لگاؤ، ایک جھنڈا زمین کے اینڈنگ پوائنٹ پہ لگاؤ، ایک جھنڈا زمین کے سینٹر خانہ کعبہ کی چھت پہ لگاؤ، کیوں لگاؤ؟ تاکہ پوری دنیا کو خبر ہو جائے، سارے زمانے کو ابگت کرا دیا جائے کہ گلی گلیاروں پر راج کرنے والے نوابوں کی نوابی کا دور رخصت، گلی گلیاروں پر راج کرنے والے نوابوں کی نوابی کا دور رخصت، اب سلطان آ رہا ہے جس کا راج 10 20 100 50 سال نہیں، مکہ مدینہ ہی میں نہیں، ایک گلی کوچے میں نہیں، زمین کے خطے اور حصے میں نہیں، بلکہ عرب سے لے کے عجم تک، ہل سے لے کے حرم تک، خشکی سے لے کے تری تک، ہر آبادی میں، ویرانے میں، جنگل میں، منگل میں، زمین میں، آسمان میں، جب تک چاند سورج کی آنکھیں پتھرا نہیں جاتی تو قیامت، اب اگر کسی کا راج چلے گا تو میرے محمد کا راج چلے گا، محمد کا جھنڈا اٹھے گا، محمد کا ڈنکا بجے گا، محمد کا۔ سبحان اللہ۔ بریلی والے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی فرماتے ہیں قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، اور چاند سلطان بن کر تشریف لائے، مگر قرآن شریف میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جدھر جھانک کے دیکھا، جو ہے جدھر جھانک کے دیکھا ان کی سلطانی ہی نظر آئی۔ 2 آیتیں ہیں، ان آیتوں کو دیوبندی یوں سناتے ہیں، بریلی والے یوں سناتے ہیں، توجہ ہے؟ آیتیں یہ ہیں وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس ہیں غیبوں کی چابیاں، غیبوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ تو دیوبندی کہتے دیکھو جی، دیکھو جی، قرآن شریف میں کیا ہے؟ غیبوں کی چابی اسی کے پاس ہے، بس اور کسی کو نہیں معلوم، توجہ ہے؟ یوں سنا دیا، سیدھے سادے بھولے والے آ گئے جہاں سے میں، تو جہاں سے میں تو آئی جاتے ہیں سیدھے سادے بھولے والے۔ ایک آیت اور ہے، وہ آیت یوں ہے وَلِلَّهِ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں، توجہ ہے؟ وہ بھی ایسی سنا دیتے، دیکھو جی اللہ ہی کے لیے، باقی کسی کا کوئی اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، اور no one has nobody has power، اللہ کے سوا کسی کو کوئی پاور نہیں
اللہ ہی کے پاس ہے سارا کا سارا پاور. اللہ بس، اونلی اللہ المائٹی ہے پاور، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں اللہ ہی کے لیے ہیں. آیتیں یہ ہیں. اب بریلی والے کی نظر دیکھو. سبحان اللہ. توجہ ہے؟ زیادہ کیمرے بھی اچھے نہیں ہوتے. اب تو جس جلسے میں جا رہے ہوں تو سب سے پہلے کیمرہ ہے نہیں؟ بیکار پیچھے والے بیکار ہو جاتے ہیں. ہم زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ ہو گئے، اسے ختم ہونا چاہیے. توجہ ہے؟ اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی نظر پڑھیں. فرماتے ہیں دیکھو جی، علم پر توجہ دینا اور یہ دیکھنا کیسے قیمتی موتی نکال کے لاتے ہیں. کہتے ہیں چابیوں کے لیے جو 2 لفظ استعمال کیے گئے ہیں قرآن شریف میں، ایک لفظ استعمال ہوا ہے، توجہ، ایک لفظ استعمال ہوا ہے مقالید چابی، ایک لفظ ہوا ہے مفاتح چابی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ ان دونوں لفظوں کے پہلے اور آخری حرف کو اٹھائیے. پہلے اور آخری. مفاتح میں پہلا کیا ہے؟ میم، اور آخر میں کیا ہے؟ ہا. مفاتح پہلے میم، آخر میں ہا. اور مقالید میں کہتے پہلا میم اور آخری دال. پہلے اور آخری حرف کو اٹھائیے. میم ہا، میم دال، چاروں کو جوڑیے. میم ہا، میم دال، اور جب چاروں کو جوڑتے ہیں تو جلوہ محمد بنتا ہوا نظر آتا ہے. اس کا سیدھا مطلب یہ ہے وہ کی چابیاں اللہ نے پیدا کی ہے اور ان چابیوں کا مالک مصطفیٰ جان رحمت کو بنا دیا ہے. اور یہ چابیوں کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ ان چابیوں کا مالک زمین کے سر پہ کوئی اور نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سلطان ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ امام احمد رضا ہے. نظر دیکھو، دقت نظر دیکھو، بالغ النظر دیکھو، خدا کی قسم فکر دیکھو، ذرا عشق دیکھو، ذرا عرفان دیکھو. یہ بریلی کا احمد رضا ہے. یہ جاہل مصطفیٰ جان رحمت کے اس عاشق اور مصطفیٰ کے اس جانشین و نائب پر جناب والا نگیٹو پر نگیٹو مائنس پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں. اگر نگیٹو مائنس پوائنٹ ڈھونڈنے والوں، امام احمد رضا خدا کی علت کی قسم مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی خاص رحمت سے اور اپنے خاص فضل سے انہیں اعلیٰ حضرت بنا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنا انہیں مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، آج پوری دنیا میں جگہ جگہ، نگر نگر، ڈگر ڈگر، سب سے زیادہ چرچا کا وشے اگر کوئی بنا ہوا ہے تو وہ بریلی کا احمد رضا بنا ہوا ہے. نگر نگر احمد رضا، ڈگر ڈگر احمد رضا. دنیا کی یونیورسٹیوں میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈی انہیں پہ ہو رہی ہے. میل فیمیل، مسلم نان مسلم پی ایچ ڈی کرتے ہوئے نظر آ رہے امام احمد رضا پر. یہاں بھارت میں دیکھ لو، رضا چوک چوراہے کا نام ان کے نام سے، رضا سرکل ان کے نام سے، مسجد رضا مسجد ان کے نام سے، مدرسہ برکات رضا اور جناب والا مدرسے کے نام ان کے نام سے، کمپلیکس ان کے نام سے، مارکیٹ ان کے نام سے، ڈاک ٹکٹ جاری ہوتا ہے بھارت میں ان کے نام سے، ٹرینیں کی ٹرینیں چلتی ہے ان کے نام سے. یہ بریلی کا احمد رضا ہے. جتنا مٹانے کی کوشش کی گئی، اللہ نے خدا کی قسم سے اتنا ہی چمکا دیا. اور 8 سال کی عمر سے ان کا جھنڈا اٹھایا، 14 سال کی عمر میں فتوا لکھنا شروع کر دیا اور جناب والا چھا گیا پوری دنیا میں، پورے بر صغیر میں، پورے بر صغیر میں. حسد کرنے والوں نے حسد بھی کیا. ایک موقع پہ تو یہ بھی کہہ دیا یا رسول اللہ، ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شاہ، تم فکر حضرات محترم چلتا رہا، آگے بڑھتا رہا. رسول پاک نوازتے رہے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. رسول پاک نوازتے رہے یہاں تک کہ جناب والا امام احمد رضا کو پورے بر صغیر میں اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا اور پہچانا جانے لگا. اکیلا تھا بریلی کا احمد رضا. وقت کی فضادی چٹانوں سے ٹکرا گیا. ایک طرف سارے بھیڑیوں کی متحدہ فوجیں اور ایک طرف اکیلا اللہ کا سپاہی احمد رضا. اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، اسماعیل دہلوی بیکنگ کرنے
والے انگریز، ان کی پشپناہی کرنے والے انگریز، درہم و دینار بانٹنے والے انگریز، ڈالر بانٹنے والے جناب والا انگریز، ریال دینے والے انگریز، روپیہ دینے والے انگریز، اور جناب والا بھیڑیوں کی متحدہ مورچہ بندی پر، مورچہ بندی کے خلاف ایک اکیلا شیرنر بریلی کی زمین سے جناب والا کھڑا ہوا، دیکھتے دیکھتے انقلاب آیا، اور پورے بر صغیر میں سنیت الحمدللہ پوری جوانی اور پورے شباب کے ساتھ پورے بر صغیر میں سنیت نظر آنے لگی۔ یہ کرم ہے امام احمد رضا کا، حضرت محترم اسی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹے کو جو ہے جناب والا، مگر جس بیٹے کی نسبت سے آج کا یہ پاکیزہ جلسہ ہے، ہم اس بیٹے کا ذکر خیر کرنا چاہتے ہیں، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جناب والا مفتی اعظم کانفرنس جو آپ دیکھ رہے ہیں، مولانا قاری ادریس رضا کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ مولانا ادریس رضا مفتی اعظم کانفرنس کر کے تم نے ہم سب پر اور ان سب پر احسان کیا ہے، کم سے کم اس بہانے ہم حضرات محترم ایک اللہ والے کی بارگاہ میں محبت کا خراج تو پیش کر دیں گے۔ مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان کے نام سے ایک شہزادہ اللہ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو دیا۔ مفتی اعظم اسی امام احمد رضا کا نسل تمنا ہے، جانے جگر ہے، امام احمد رضا کا بیٹا ہے۔ مفتی اعظم ایسا بیٹا ہے کہ جو جناب والا ماں کے پیٹ سے ہی نہیں پیدا ہوا تھا، ماں لہرا کے سیدوں نے کہہ دیا تھا، ماں لہرا کے سیدوں نے وہ سید، زور سے زور سے زور سے وہ ماں لہرا کے سید سید آل رسول مصطفیٰ کی نسل پاک، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت محترم ان سیدوں نے کہہ دیا احمد رضا اپنے گھر جاؤ، اللہ نے تمہارے گھر میں ولی پیدا کیا ہے۔ حضرت سے کہو سبحان اللہ۔ اسی دن جناب والا وہ وہاں ہے، اور آپ مارہرہ والے جناب والا مارہرہ کے دل والے حضرت سیدزادے شہزادے مصطفیٰ کے بیٹے وہاں سے اپنی جناب والا نظروں سے دیکھ رہے ہیں، گھر میں پیدائش ہوئی ہے، ذرا سے کہتے سبحان اللہ۔ جہاں ولی پیدا ہوا ہے، ماں درزاد ولی، ماں کے پیٹ سے جناب والا ولی پیدا ہوا، پیدائشی ولی حضرات مفتی اعظم اللہ کا ولی ہے، مادرزاد ولی امام احمد رضا کا بیٹا، جو جناب والا کچھ لوگوں کے نزدیک 15ویں صدی کا مجدد ہوا، مفتی اعظم جناب والا مفتی اعظم مادرزاد ولی۔ حضرات آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ولیوں کی ضرورت بھی بتا دوں، چلتے چلتے اگر اجازت ہو دو تو کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا پہلا دعویٰ ہے کہ مفتی اعظم مادرزاد ولی ہے۔ یہ سیدوں نے کہا، شہزادوں نے کہا، مصطفیٰ کے بیٹوں نے کہا، مگر ولیوں کی ضرورت کیا ہے؟ ولیوں کی ضرورت کیا ہے؟ ولیوں کا امپورٹنس کیا ہے؟ تو ولیوں کی ضرورت ہماری پرسنل لائف میں بھی ہے، ہماری سوشل لائف میں بھی ہے۔ بغیر ولیوں کے نہ ہم پرسنلی آگے بڑھ سکتے، اور بغیر ولیوں کے نہ ہماری سوسائٹی آگے بڑھ سکتی۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی۔ ہماری پرسنلی لائف میں ان کا کیا کیریکٹر، ان کا کیا رول ہے؟ تو ہماری پرسنلی لائف میں ان کا رول یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے، اللہ کے ولیوں نے وقت کی فولادی چٹانوں سے ٹکرا کے، نہ جان کی پرواہ نہ مال کی فکر نہ اولاد کا ٹینشن، انہوں نے قربانی دے کے خدا کی قسم ہمیں قرآن دیا۔ زور سے بولو، زور سے۔ ارے نہ کھانا آتا تھا، نہ پینا آتا تھا، نہ جینا آتا تھا، ہمارے پاس کوئی سلیقہ نہیں تھا، تمیز نہیں تھی، تہذیب نہیں تھی، کلچر نہیں تھا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ زور سے یہ تہذیب کس نے دی ہے؟ جو ہمیں یہ کلچر دیتا ہے، جانوروں کی طرح زندگی گزارا کرتے تھے جناب والا، جانوروں کی طرح زندگی گزارا کرتے تھے، نہ ہماری کوئی ڈائریکشن طے تھی، نہ کوئی راستہ طے تھا، نہ کوئی منزل تھی جناب والا، نہ کھانے کی تمیز، نہ پینے کا سلیقہ، مگر ایک غریب نواز آیا جسے اللہ نے تحفہ بنا کر بھارت کی زمین پہ بھیجا۔ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ بھارت بھی کتنا پیارا دیش ہے لوگوں، بھارت بھی کتنا پیارا دیش ہے۔ بھارت کو ہم مہان مانتے ہیں، ہم بھارت سے محبت کرتے ہیں، اور آپ سے بھی کہتے ہیں دیش پریم کی بھاوناؤں کو عام کرو۔
भारत अल्लाह का प्यारा देश है और भारत मेरे मुस्तफा का प्यारा देश है। अल्लाह का प्यारा ऐसे है कि अल्लाह ने जब दुनिया बनाई और दुनिया बसाई तो अल्लाह ने पहला इंसान, मेरा अल्लाह कहीं भी चाहता तो उतार देता, दुनिया बहुत बड़ी थी, मगर अल्लाह ने पहला इंसान हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम की शक्ल, दुश्मन है मगर कहता मोहम्मद की जबान से निकल गया। अब कहता ये मोहम्मद की जबान है कि आधी रात में अगर दिन कह दो, आधी रात में अगर दिन कह दो, बीच रात में सूरज निकल आओ, और आधे दिन में अगर रात कह दो तो बीच दोपहरी में दुनिया को सितारे नजर आ जाए। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। दुश्मनों को भी जनाबे वाला ये कहने पे मजबूर है कि मोहम्मद की जबान इधर से उधर नहीं होती है। पहले मोहम्मद को खुदा फरमान में बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान में बदला जाएगा, और जो बदलने की कोशिश करेगा वो खुद ही बदल दिया जाएगा। जो बदलने की कोशिश करेगा बदल दिया जाएगा। ये मुस्तफा की जबान है। जब मुस्तफा जाने रहमत से ही पूछते हैं कि आका आप ही बता दें, सरकार आप ही बता दें इन अल्लाह वालों की शान क्या है, सोशल लाइफ में इनकी जरूरत, इनकी अहमियत, इनका इंपोर्टेंस क्या है, तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं सुनो, इजाजत है आगे बढ़ूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं, आका अमीना के लाल फरमाते हैं, हमारी रूह हमारे दिल कुर्बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं, हदीस बड़ी तवील है मगर उस हदीस पाक का एक सेंटेंस आपको सुनाकर, चूंकि मेरा मौजूद इतना है कि सोशल लाइफ में उनकी जरूरत क्या है, इसलिए वो सेंटेंस सुनाता हूँ। मेरे मुस्तफा हदीस तो बड़ी तवील है, अल्लाह उन हदीसों की बरकतें अता फरमाए और अल्लाह इन हदीसों की बरकतों से हमारे नुकसानों की तलाफी फरमा दे। जोर से कह दो अल्लाह से जाए खैर। बैठ जा और बैठ जाओ बे। हाँ बैठ जा। तुम्हारी समझ में तो कुछ आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, मन नबी का नाम आ रहा है यही काफी है। जी सुभान अल्लाह। नबी के नाम की बरकत से अल्लाह इन बच्चों को मुस्तकबिल रोशन फरमाए। 1 बजे तक ऐसे बैठे, यहाँ से उठते हुए दोनों हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। छोटा सा बच्चा है, अल्लाह इन बच्चों को मुस्तकबिल रोशन फरमाए। अल्लाह इन बच्चों को तरक्की दे, जो बूढ़े जवान और बच्चे इस पूरे मजमे में अभी तक हैं, अल्लाह सबको आबाद रखे। माँ बहनें अभी तक, हालांकि कुछ ही बची, कुछ नहीं बेचारी, बहुत सारी तो आई तो बहुत थी जी है, मगर कौन छोड़ता नरम गरम बिस्तर? सही बात। कौन छोड़ता है? ये तो वही छोड़ता है जिसे जनाबे वाला अल्लाह और रसूल के बयानों से मोहब्बत होती है। जी बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तो सच्ची मोहब्बत वाली अब भी बैठी हुई है। अल्लाह इन्हें सैयदा का सदका नसीब फरमाए और सैयदा राबिया वसरिया का सदका, गौसे पाक की अम्मी का सदका अल्लाह इन्हें और मुझे भी अता फरमाए, और मेरे ख्वाजा की अम्मी जान का सदका अता फरमाए, और अल्लाह इन प्यारे प्यारे वलियों की माओं के तसद्दुक अल्लाह हमारे नुकसानों की तलाफी फरमा दे और मजीद नुकसानों से हम सबकी हिफाजत फरमाए, और हमारे घरों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, दोनों जहां में खुदा लाज रखे। इजाजत हो तो आगे बढ़ता हूँ। मेरे नबी फरमाते सोशल लाइफ में इन वलियों की जरूरत क्या है? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वबिहिम तुमतरून, आका फरमाते इन्हीं की वजह से अल्लाह ताला तुम पे बारिशें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। बारिशें होती हैं तो जनाब वाला बारिश तो अल्लाह करता है, मगर बारिश किसकी वजह से करता है? तो अल्लाह फरमाता, अल्लाह के नबी फरमाते निजामुद्दीन की वजह से बारिश होती है, अलाउद्दीन की वजह से बारिश होती है, मखदूम पाक की वजह से बारिश होती है, अल्लाह में मुफ्ती आजम की वजह से बारिश होती है, दोस्त कहो सुभान अल्लाह। शादी की वजह से बारिश होती है, सदुल्लाह फाजिल की वजह से बारिश होती है। बारिश होती है तो जनाब वाला सुल्तानुल आरिफीन ताजुद्दीन हाफिज शाह जमालुल्लाह और सुल्तान शाह विलायत अमरोहा वालों की वजह से बारिश होती है। वो बेहिम तुमतरून, और इन्हीं की वजह से बारिश होती है, अल्लाह वालों की वजह से। अगर ये ना हो बारिश बंद, बारिश ना हो तो पानी ना हो, और पानी ना हो तो जीवन ना हो। जी बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वली ना हो, तवज्जो है, तो बारिश ना हो, और बारिश ना हो तो पानी
اور پانی نہ ہو تو جل جیون ہے. جل جل دیواروں پہ لکھا دیکھتے ہو جل جیون ہے جی اور اس کے نیچے کسی کا نام لکھا رہتا ہے. کس نے کہی یہ بات؟ جل جیون ہے فلاں جی، نام لکھ دیا اور اس کو جی. توجہ ہے؟ فلاں جی فلاں جی فلاں آدمی نے کہی یہ بات جل جیون ہے، اس کے نیچے لکھ دیا فلاں جی. توجہ ہے؟ اس نے نہیں کہی، وہ کون ہوتا کہنے والا؟ سب سے پہلے یہ بات اللہ نے فرمائی. سبحان اللہ. قرآن میں لوگ چوری کر رہے ہیں ہمارے قرآن سے، حدیثوں سے چوری کر رہے ہیں، ہمارے نعروں کی چوری کر رہے ہیں. جل جیون ہے، یہ پہلا نعرہ قرآن کا ہے. میرا اللہ فرماتا قرآن شریف میں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Water is essential part of life. Allah says in Holy Quran, no phalanji. اللہ فرماتا ہے اور اللہ Almighty says in Holy Quran وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ نو پھلانجی جل جیون ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے. ولی ہے تو بارش ہے، بارش ہے تو پانی ہے، پانی ہے تو زندگی ہے. اس کا مطلب ولی ہے تو زندگی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. بہت ولی ہے تو زندگی ہے. دیکھو منطقی ہو، چار شکلیں ہیں منطق میں، نتیجہ تو تم نکال لیتے ہو. فصل اول ہے ہاں شکل اول. شکل اول دیکھو، ولی ہے تو زندگی ہے. کہاں سے نکالا؟ ولی ہے تو بارش ہے، بارش ہے تو پانی ہے، پانی ہے تو زندگی ہے. اب بیچ میں بس سب کو نکال کے ولی ہے تو زندگی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ بہت پہلے جب میں پڑھتا تھا تو میں نے حدیث تو پڑھی تھی، مگر اس ٹائم وہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا تھا. مگر جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو وہ اس حدیث کا بھی مطلب میری سمجھ میں آیا. اس حدیث میں یہ لکھا تھا میرے نبی فرماتے عالموں کے لیے اور ولیوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے مچھلی سمندروں میں اور دریاؤں میں ان کے لیے دعا مانگتی ہے. مچھلی دعا مانگتی ہے. مچھلی کیا مانگتی ہے؟ دعا. اس کے لیے نیک عالموں کے لیے، نیک بندوں کے لیے دعا مانگتی ہے. اللہ نے لمبی زندگی دی، اللہ نے لمبی زندگی دی. میں سوچنے پڑ گیا یا اللہ مچھلی کو ہم سے کیا مطلب؟ جی جی. مچھلی کو ہم سے کیا لینا دینا؟ اس کی کیٹیگری ہے، اس کی کیٹیگری الگ ہے، ہماری الگ ہے، وہ کوالٹی الگ ہے، یہ کوالٹی الگ ہے. ڈفرینسز ہے بٹوین دونوں کے درمیان ڈفرینسز ہے. بات کیا ہے؟ مچھلی ہمارے لیے دعا کیوں مانگ رہی ہے؟ تو جناب والا جب یہ حدیث پڑھی ہے تو سمجھ میں آیا یہ راز ہے، یہ فلسفہ ہے. وہ دعا مانگتی ان کی لمبی زندگی ہو، نیک بندوں کی لمبی زندگی ہو، لمبی زندگی ہو، لمبی زندگی ہو. وہ دعا اپنے لیے مانگ رہی ہے، اسے پتا ہے کہ یہ ہے تو بارش ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا بہت اچھا. یہ ہے تو بارش ہے، بارش ہے تو پانی ہے، اور پانی ہے تو زندگی ہے. مچھلی جل کی رانی ہے. سبحان اللہ. مچھلی جل کی رانی ہے. راستے محترم نکلے گی تو ماہی بے آب بغیر پانی کے مر جائے گی. تڑپ تڑپ کے چاند دے گی. اس کی زندگی ہی پانی ہے، پانی ہے، اس کی زندگی پانی ہے. پانی پانی کب ہے؟ بارش ہے تو پانی ہے، اور بارش کب ہے؟ ولی ہے تو بارش ہے. بے شک سبحان اللہ. سوشل لائف میں اللہ کے ولیوں کی ضرورت. بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ، اور انہی کی وجہ سے اللہ تمہیں روزی دیتا ہے. واہ واہ. انہی کی وجہ سے روزی ملتی ہے.
सब उनका ही खा रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम कमा रहे हैं मगर जनाबे वाला खासा भी नहीं कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम बात तवील हुई जा रही है, बात ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। हज़रात इंशाअल्लाह किसी मौके पे आऊँगा, उधार है, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाअल्लाह निपटाऊँगा, चुकता कर दूंगा। किसी मौके पे जल्दी बैठ जाऊंगा, आके अपने आप बैठ जाऊंगा, ना सर का इंतजार करूंगा, ना किसी इदरीस मौलाना का इंतजार करूंगा। डायरेक्ट स्टेज पे अल्लाह ने भेजा तो आऊंगा इंशाअल्लाह, जल्दी जल्दी बहुत तेजी के साथ आऊंगा और पूरी बात सुनाऊंगा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। ये तो लोग ऐसा करते हैं कि जब पढ़ते रहेंगे करते रहेंगे और जब सब चले जाएंगे तो फिर आएंगे। आइए सब तशरीफ ले गए, अब आप आ जाइए। सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, दोनों में अल्लाह के वलियों का किरदार है। तो मेरे मुफ्ती आजम मादर साहब वली हैं, इन्होंने जनाबे वाला वली है तो क्या किया, इन्होंने वो झंडा उठाया, अल्लाह की कसम कमाल कर दिया। और इनके अगर जलवे तो बहुत हैं, अगर एक आध जलवा देख सको तो नसबंदी के दौर में देख लो, इन्हीं का जलवा नजर आता है। पूरा भारत एक तरफ, अकेला मुफ्ती आजम एक तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनसे कहा गया वो बोलो जो भारत में सारा मुल्ला बोलता है, तो इरशाद फरमाया हम वो बोलेंगे जो कुरान में हमारा अल्लाह बोलता है, हदीस में हमारा रसूलुल्लाह बोलता है। का जान की परवाह नहीं है, का जानते हैं अंजाम क्या होगा, मगर हम फिर भी वही बोलेंगे जो ये भी जैसे आवारा की जेल में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बोला था, वही बोलेंगे जो 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 खलीफा वक्त की जेल में सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल ने बोला था, वही बोलेंगे जो अकबर जैसे मतरूद और मरदूद की जेल में सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी ने बोला था। सुभान अल्लाह। वही बोलेंगे और खुदा की कसम वही बोला। जी बेशक। नसबंदी हराम है, हराम है। वक्त की हुकूमत ने कहा बदल डालो इस फतले को, इरशाद फरमाया फतले नहीं बदलते, जरूरत पड़ती है तो हम हुकूमतों ही को बदल दिया। ये मेरा मुफ्ती आजम है, शान वाला है, ताकत वाला है, पावर वाला, इल्म वाला, जिधर नजर डाली अल्लाह की कसम उसे भी वली बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज उसे मुफ्ती आजम की निस्बत से ये पाकीज़ा जलसा सजा, मुझे खुशी है, मगर मैं कमा हक़ को बयान न कर सका। मैं जनाबे वाला मैं खुद भी, चूंकि पूरा चैप्टर है उनका, हजरात मोहतरम किसी मौके पे बात करेंगे। आज तो बहुत थोड़ी सी बातें हो सकी, इंशाल्लाह किसी मौके पे तफसील, हाँ इंशाल्लाह किसी मौके पे तफसील से जिक्र करेंगे और उनका भी बयान करेंगे। किसी मौके पे ताज़ा दम होकर फिर बात करेंगे, उनकी अलग से बात करेंगे, एक कॉन्फ्रेंस उनके नाम से भी होगी जी इंशाअल्लाह। तवज्जो है आपकी। बरेली शरीफ के इन शेरों की दास्तानें अजीब सी हैं। सब अकेले पड़ गए मगर सब भारी पड़ गए। अपने दौर में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा अकेले पड़ गए मगर सब पे भारी पड़ गए। अपने दौर में मेरे मुफ्ती आलम अकेले पड़ गए। सारा भारत एक तरफ, हमारे अकेले मुफ्ती आलम एक तरफ, अल्लाह की कसम सब पे भारी पड़ गए। और आज के दौर में ताजे शरीयत अभी महदी करीम में गफ़ा से बहरे मारिफत आबरू अहले सुन्नत, इन्हीं का नखले तमन्ना जाने जिगर, वही उसी उन्हीं का खून जिनकी रगों में है, वो ताजे शरीयत हुजूर सैयदना अल्लामा मौलाना अख्तर रज़ा खान अज़हरी हज़रात मोहतरम। कैसे कितने मसाइल हैं जिन मसाइल में अकेले पड़ गए। जोर से बोलो, जोर से। मगर ऐसा भारी पड़ा ताजे शरीयत, ऐसा भारी पड़ा ताजे शरीयत, तुमने देखा नहीं और सुना नहीं। जब उनका विसाल हुआ है बरेली शरीफ में, पर्दा फरमाया बरेली शरीफ में, तो जनाब तिल रखने को जगह नहीं बरेली की सड़कों पे। एक गूगल पे तो जनाबे वाला, एक गूगल पे तो बाकायदा उनका विकिपीडिया लिखा गया और लिखने वालों ने ये लिखा, इट वॉज रिपोर्टेड वाइडली दैट 30 million people from across the world attended his funeral in Bareilly.
یہ ہے اختر رضا خان اظہری میاں۔ امام احمد بن حنبل نے بہت پہلے کہہ دیا تھا ہمارے جنازے ہمارے حق ہماری حقانیت کا فیصلہ کر دیں گے، اور خدا کی قسم تاج شریعت کے جنازے میں امڑی ہوئی لاکھوں کروڑوں کی بھیڑ نے یہ ثابت کر دیا کہ راجا وہ نہیں ہوتا جو کرسیوں میں بیٹھتا ہے، راجا یہ ہے جو مسیری میں لیتا ہوا ہے تو روز حکومت کا سکہ چلاتا ہے۔ یہ راجا حضرات محترم بریلی والے کی شان رہی ہے، ہر دور میں وقت کی فولادی چٹانوں سے اکیلے ہی ٹکراتے رہے، نہ جان دیکھی نہ مال دیکھا، نہ جناب والا اپنی عزت دیکھی داؤ پہ لگا دیا، سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، مگر سب کچھ داؤ پہ لگا کے دین بچایا، اسلام بچایا، سنیت بچائی، اور الحمدللہ جو بر صغیر میں سنیت کے جلوے نظر آتے ہیں، ان جلووں کے پیچھے اگر کوئی بیک گراؤنڈ ہے تو یہی بریلی کی ہستیاں ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت میرے مفتی اعظم تو جناب والا ہر دور میں اللہ ایسی ہستیاں پیدا فرماتا اور سنیت کو زندہ رکھتا ہے۔ کتنے فرقے آئے مر گئے تباہ ہو گئے، اور آج کے دور میں بھی جن فرقوں کو تم دیکھ رہے ہو، توجہ ہے جی، یہ جو فرقے تمہیں نظر آ رہے ہیں وہ نام کیا لوں جی، تم بہت سمجھدار لوگ ہو، جتنے فرقے نظر آ رہے ہیں آج کل ایک بھی نہیں بچے گا۔ جیسے تم نے معتزلیوں کا نہیں سنا نام، جہمیوں کا نہیں سنا، قدریوں کا نہیں سنا، ایسے ہی ایک دن میرے پوتے تمہارے پوتوں سے اور تمہارے پوتے میرے پوتوں سے پوچھیں گے کہ بہادیوں کا نام سنا تم نے؟ توجہ ہے؟ تو پوتے پوتے آپس میں کہا کریں گے جیسے تم آج کہہ رہے ہو ہم نے نہیں سنا، پوتے پوتے آئی کون سی بلا ہے وہابی کیا تھا ہم نے نہیں سنا کبھی، مگر سنیت انشاءاللہ آج بھی زندہ ہے، سنیت پوتوں کے زمانے میں بھی، سنیت پر پوتوں کے زمانے میں بھی، جب تک سورج چاند رہے گا سنیت کا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا مصطفیٰ جان رحمت کا نشان رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاکیزہ اس گفتگو میں اگر کوئی سبقت لسانی اللہ مجھے معاف کر دے، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ سچی بات یہ کہ اسلام زندہ باد، سنیت پائندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد۔ میں بھی پڑھوں تم بھی پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جاتے جاتے ایک آخری بات، قاری مولانا ادریس رضا نے بڑی محنت سے، محبت سے، بڑی جانفشانی سے مدرسہ بنایا ہے۔ کمائیوں میں سے کچھ کمائی نکال کے اللہ کی اس راہ میں عطا کرو کہ تمہارے پیسے سے 10 روپے سے کسی طالب علم کا بھلا ہو جائے، قرآن کی ایک آیت یاد ہو جائے اسے، اور وہ کسی کو یاد کرا دے، 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 اور یوں سلسلہ پھلتا چلا جائے، پھیلتا چلا جائے، اور جناب والے ایک آیت یاد کرنے والا 1000 حافظ پیدا کر گیا، ہزار نے 1 لاکھ حافظ پیدا کر دیے، اور 1 لاکھ نے 10 لاکھ حافظ پیدا کر دیے، تو تمہارے 10 روپے سے کتنا بڑا جناب والا دین کا کام ہو گیا۔ اس لیے لوگوں اگر تم پیسے ادھر ادھر خرچ کرتے ہو اٹھکوں میں گٹکوں میں فلاں میں تو جناب والا ذرا ایک نظر ادھر بھی ڈالا کرو کہ یہ طالب علم تمہاری ان امدادوں کا مستحق ہے اور یہ مدرسے تمہاری امدادوں کے مستحق ہیں۔ اگر تم نے اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیا تو ان مدرسوں کو چلانا آسان ہو جائے گا، اور اگر تم نے ذمہ داری نہیں سمجھی اپنی تو یہ مدرسے چلانا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد کرے، ان کی بھی مدد کرے، اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کی مدد کرے، اللہ ہم سب کی غیب سے مدد فرما دے۔ اور اتنا کرو کہ تمہاری کھیتی باڑیوں میں جو اللہ نے تمہیں دیا گنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں گیہوں دھان دیے، اس کا 10واں 20واں حصہ بارش سے ہوئے ہیں یا کنویں سے ہوئے ہیں، اس حساب سے 10واں 20واں حصہ وہ تمہارا نہیں ہے، اس میں کوئی بھی حصہ، وہ 10واں 20واں حصہ لا کے انہیں مدرسوں کے حوالے کر دو تاکہ یہ مدرسے فروغ پائیں، پروان چڑھیں، آگے بڑھیں اور اللہ رسول کا جھنڈا بلند رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔